بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ خالق الخلق باسط الرزق فالق الاسباح ذی الجلال والاکرام والفضل والانعام، ثم الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سلطان الخلائق اجمعین وسید الاولین والآخرین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین ورحمت للعالمین ورسول المسدد والمصطفى الأحمد ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین الہادین المہدیین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد ولا سیما بقیت اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاث بحقوقہم ومنکری فضائلہم ومناقبہم وولایتہم اجمعین من الآن الى یوم الدین۔ القول منی فی جمیع الاشیاء قول آل محمد علیہم الصلاة والسلام فیما سروا وما اعلنوا فیما بلغنی عنہم وما لم یبلغنی اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس مجلس عزا کی قبولیت کے لیے، معصومین کی تشریف آوری کے لیے اور اس کی روحانیت میں مزید اضافے کے لیے دل کی گہرائیوں سے ایک بلند ترین صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعنادام اجمعین۔ عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین، موالیان امیر المومنین، عزاداران سرکار سید الشہداء عشرہ محرم الحرام کی یہ چوتھی مجلس آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ عنوان آپ حضرات کے سامنے ہے جس پہ مسلسل گفتگو ہو رہی ہے، اصحاب امیر المؤمنین، اور ہم اس میں اس عنوان کے تحت کل اس منزل پہ پہنچے تھے کہ امیر المومنین کے اس صحابی کا ذکر کیا کہ جو صحابی رسول بھی تھا اور صحابی علی بھی تھا۔ کون؟ عمار یاسر۔ دیکھیے ہماری جو گفتگو ہے، اب آپ حضرات تو پتہ نہیں شاید اس بات کو محسوس کریں گے یا نہیں کریں گے، لیکن چونکہ بات لائیو جا رہی ہے، آن لائن جا رہی ہے، تو جو اہل ممبر ہیں وہ اس بات کو بخوبی سمجھیں گے کہ جو ہماری گفتگو مسلسل جو ہو رہی ہے یہ کسی ترتیب میں نہیں ہو رہی ہے، یعنی ایک ساتھ سلمان، ابوذر، مقداد، عمار کا ذکر ہو جاتا وہ بھی نہیں ہو رہا ہے، ایک ساتھ میثم اور جو ہے وہ رشید اور اویس کا ذکر ہو جاتا وہ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ ترتیب نہیں ہے، میں ترتیب کا خیال نہیں رکھ رہا ہوں کسی اور وجہ سے، لیکن اس کے باوجود آپ اس بات کو محسوس کریں گے یا نہیں کریں گے، لیکن آن لائن اگر جو ہے جو مجھے جو اہل ممبر ہیں جو سن رہے ہیں وہ اس بات کو زیادہ محسوس کریں گے کہ بظاہر ترتیب نہ ہونے کے باوجود بھی ہماری ہر گفتگو پچھلی گفتگو سے مسلسل ہے، یعنی ہر مجلس میں اس سے پچھلی والی مجلس کا ربط پایا جاتا ہے۔ کل آپ کی خدمت میں جس صحابی جلیل کا ذکر کیا وہ عمار یاسر ہے۔ آج چوتھی مجلس ہے، اگر آپ حضرات برا نہ مانیں تو میں آپ کا ایک امتحان لوں چھوٹا سا اور پھر آج کی بات شروع کروں، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کا امتحان لوں۔ دیکھیے سر ہلا رہے ہیں آپ تو میں پوچھ لیتا ہوں۔ کل جناب عمار یہیں سے گفتگو شروع ہوگی، میں نے کہا ہر مجلس دوسری مجلس سے
مسلسل ہے۔ کل جناب عمار کے بارے میں بتایا تھا، دیکھیے اتنا تو حق بنتا ہے کہ ہم جو باتیں بتا رہے ہیں وہ آپ حضرات کے دماغ میں کتنی بیٹھ رہی ہیں تو ہم جو ہے اس کا تھوڑا اندازہ لگائیں۔ حضرت عمار کا وطن کیا تھا؟ اصل وطن کون سا تھا؟ جناب عمار کا تعلق کہاں سے تھا؟ کہاں سے تھا؟ جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے۔ ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات پر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ دیکھیے ہماری اصل گفتگو جو ہے وہ ہمارے چھوٹے بھائیوں کے لیے یہ بزرگ تو ہم سے وہ تو ثواباً سن رہے ہیں، وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ الحمدللہ مولا کی بارگاہ میں ہماری خدمت قبول ہو رہی ہے، جو باتیں ان بچوں کے دماغ میں جو ہے وہ محفوظ ہو رہی ہیں۔ کل آپ کی خدمت میں عمار کا ذکر کیا۔ عمار کا اصل وطن یمن تھا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یمن بڑی زرخیز زمین ہے، یمن بڑی زرخیز زمین ہے، کل بھی بڑی زرخیز زمین تھی، آج بھی بڑی زرخیز زمین ہے، اور امام کے ظہور سے پہلے پھر اسے زرخیز زمین ہونا ہے۔ یمانی کا خروج یمن سے ہوگا۔ بہرحال عزیزان گرامی، یمن سے مولا کائنات کے اتنے صحابی آتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ عمار بھی یمن سے تھے، اویس بھی یمن سے تھے، اور یمن کا ایک بڑا قبیلہ، قبیلہ بنی حمدان، جہاں سے حضرت حارث حمدانی تھے، اتنا مولائی قبیلہ تھا جس کو کہا جائے ایک دم کٹر مولا کی محبت میں، مولا کے لیے، اپنے خدا کے لیے، اپنے رسول کے لیے، اپنے مولا کے لیے ایک دم خالص، کہ مولا نے اس کی تعریف کی ہے قبیلہ بنی حمدان کی۔ اسی یمن سے ایک قبیلہ اور ہے، اور واقعاً تعجب ہوتا ہے کہ ایک گھرانے میں، ایک قبیلے میں اتنے سارے صحابی۔ ایک قبیلہ ہے جس قبیلے سے حضرت ہانی ابن عروہ کا تعلق ہے۔ وہ ہانی ابن عروہ کہ اتنی بڑی شخصیت ہے ہانی ابن عروہ کی کہ ابن زیاد ملعون جانتا تھا کہ جب تک ہانی موجود ہیں ہم حضرت مسلم ابن عقیل پر وار نہیں کر سکتے۔ ہانی ابن عروہ کا بھی تعلق اسی گھرانے سے ہے۔ حضرت کمیل ابن زیاد نخعی کا تعلق بھی اسی گھرانے سے ہے۔ اور آج جس صحابی کا ذکر کرنا ہے، حضرت مالک اشتر نخعی کا تعلق بھی اسی گھرانے سے ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حیدری آل مالک کا نام، آپ میں سے کون ہے جس نے مالک اشتر کا نام نہیں سنا؟ مالک، ہر علی کے شیعہ کی دھڑکن کا نام مالک اشتر ہے۔ یہ نام جب آتا ہے تو ہمارے بازوؤں کی مچھلیاں جاگ جاتی ہیں۔ جب یہ نام سنتے ہیں تو ہمارا دل اور زیادہ دھڑکنا شروع کر دیتا ہے مولا کی محبت اور ولایت میں۔ امیر المومنین کا وہ باعظمت صحابی جس کی قدر و منزلت کو قیامت تک کوئی درک نہیں کر پائے گا، اس لیے کہ سارے صحابی اپنی جگہ، مگر خدا کی قسم جو جملے مولا کائنات نے مالک اشتر کے لیے کہے ہیں اس کی نظیر نہیں ملتی، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ مولا نے مالک کی شہادت کے بعد کہا مالک میرے لیے ویسا تھا جیسے میں رسول کے لیے تھا۔ ایک غیر معصوم کو معصوم کیا بنا رہے ہیں؟ یعنی جیسے مولا کائنات رسول اللہ کے لیے سینہ سپر رہتے تھے، علی میدان میں موجود ہیں تو کس تلوار میں دم ہے کہ رسول تک پہنچ جائے، کس نیزے کی جرت ہے کہ رسول تک پہنچ جائے، کس تیر و تبر میں یہ طاقت ہے کہ رسول کے سینے تک پہنچ جائے، ویسے ہی اگر مالک میدان میں موجود ہیں تو کس تلوار میں دم ہے کہ علی تک پہنچ جائے، کس نیزے کی یہ جرت ہے کہ امیر المومنین تک پہنچ جائے، کس تیر و تبر میں یہ طاقت ہے کہ مولا کے سینے تک پہنچ جائے۔ عزیزان گرامی، مالک اشتر میں اور عمار یاسر میں بڑی مماثلت ہے۔ عمار بھی امیر المومنین کے جلیل القدر صحابی، مالک بھی مولا کے جلیل القدر صحابی، عمار بھی شہید کیے گئے، مالک بھی شہید کیے گئے۔ اور ایک عجیب مماثلت ہے عمار میں اور مالک میں
کہ اس سے دونوں کی عظمت سمجھ میں آئے گی کہ یہ دونوں irreplaceable ہیں، ان کا کوئی متبادل نہیں ہے، نہ مالک کا متبادل ہے نہ عمار یاسر کا متبادل ہے، کہ جب آخری علی ظہور کرے گا اس وقت جو اصحاب ان کے ساتھ ظہور کریں گے اور ان کی معیت میں جنگ کریں گے، ان اصحاب میں جہاں مالک اشتر موجود ہے وہیں عمار یاسر کا ذکر بھی موجود ہے، عمار بھی ہوں گے مالک بھی ہوں گے، یوں بھی دونوں میں مماثلت ہے۔ اور دیکھیے تعریف وہ ہے جو دشمن کرے۔ جب مالک اشتر شہید ہو گئے تو حاکم شام کے یہ جملے تھے کہ علی کے دو ہاتھ تھے، ایک عمار تھا دوسرے مالک تھے، عمار کو میں نے صفین میں قتل کیا، مالک کو آج قتل کر دیا، میں نے علی کے دونوں ہاتھ کاٹ دیا۔ آپ ذرا اس بات کو محسوس کریں کہ دشمن تعریف کر رہا ہے، امیر المومنین کا ہاتھ کہہ رہا ہے۔ کس کا ہاتھ کہہ رہا ہے؟ اس کا ہاتھ کہہ رہا ہے جو سراپا ید اللہ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ سارے ہاتھوں سے بلند ہے۔ عزیزان گرامی تو پھر مجھے کہہ لینے دیجئے کہ جو کائنات میں ید اللہ کہلائے اسے علی کہتے ہیں، اور جو دشمن کی نظر میں ید اللہ کے ہاتھ کہلائے اسے یا عمار یاسر کہتے ہیں یا مالک اشتر کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ یا علی یا علی۔ سنیے گا عزیزان گرامی، دیکھیے روز ایسا ہو رہا ہے کہ بہت ساری باتیں رہ جا رہی ہیں بتانا، اور موضوع ختم، مجھے پورا اطمینان اب ہو چکا کہ عشرہ ختم ہو جائے گا، موضوع ختم نہیں ہوگا۔ اتنا زیادہ میٹر جو ہے وہ روز ہر صحابی کے باب میں رہ جا رہا ہے، اس لیے میں بہت جلدی جلدی آگے بڑھ رہا ہوں۔ سنیے مالک اشتر، لیکن انشاءاللہ کل مجھے احساس ہے کہ کل کی گفتگو جو ہے 10 منٹ آگے بڑھ گئی تھی، تو آج انشاءاللہ ایک دم جو ہے وہ وقت کے اندر گفتگو تمام ہو جائے گی۔ پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ مالک اشتر کون ہے؟ مالک اشتر، مالک اشتر وہ عظیم المرتبت صحابی ہے واقعاً، اللہ اکبر، کہ جب مولا کائنات مالک کو مصر بھیجنے لگے، مالک اشتر کو گورنر بنا کے مصر بھیجا ہے۔ کس لیے مصر بھیجا ہے؟ کیونکہ مصر میں حضرت محمد ابن ابی بکر کو ضرورت تھی۔ ابھی حضرت محمد ابن ابی بکر بھی پوری مجلس انشاءاللہ ہونے والی ہے۔ حضرت محمد ابن ابی بکر کو امداد کی ضرورت تھی، مولا کائنات نے حضرت مالک اشتر کو مصر کی حکومت کا گورنر بنا کے بھیجا، اور ایک خط مالک کے اشتر کے حوالے کیا، مالک اشتر کے حوالے ایک خط کیا، اور وہ خط جو نہج البلاغہ میں موجود ہے، لیٹر نمبر 53 مکتوب نمبر 53، وہ خط حضرت مالک اشتر کے سپرد کیا۔ ابھی اس خط کی تفصیلات انشاءاللہ میں پیش کروں گا، لیکن جو جملے مولا نے مالک کے لیے لکھے ہیں کہ میں کسے بھیج رہا ہوں، وہ جملے غور طلب ہیں کہ مولا کیا فرما رہے ہیں، میں کسے بھیج رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں مصر والوں کو خطاب کرتے ہوئے کہ میں تمہاری طرف اسے بھیج رہا ہوں جو اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہے۔ غور کیجئے گا، دیکھیے آپ نے بڑی خاموشی سے یہ جملہ سن لیا، اس لیے خاموشی سے جملہ سن لیا کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ بندگی کہتے کسے ہیں، ہمیں معرفت نہیں ہے کہ بندگی کہتے کسے ہیں۔ اگر ایک جملے میں بندگی کو سمجھنا ہو تو قرآن کی وہ آیت پڑھیے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی مسجد الاقصی، سبحان ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یعنی معراج پہ جو جا رہا ہے وہ بندہ جا رہا ہے۔ بندگی اس عہدے کو کہتے ہیں کہ رسالت پیچھے رہ جاتی ہے، بندگی معراج تک چلی جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ یا 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 علی حیدریہ۔ سنیے گا عزیزان گرامی، میں تمہاری طرف اسے بھیج رہا ہوں جو اللہ کے بندوں میں سے ایک
بندہ ہے. کیا خصوصیات ہیں اس بندہ پروردگار کی؟ یہ خوف و ہراس کے عالم میں اس کی آنکھوں میں نیند نہیں آتی. یعنی جنگ کے میدان میں جب عمار آتے ہیں تو نیند میں، جب مالک آتے ہیں تو نیند میں اور مالک میں بہت فاصلہ ہوتا ہے. خوف و ہراس کے عالم میں اس کی آنکھوں میں نیند نہیں آتی. اسے بھیج رہا ہوں جس کے دل میں ظلم و ستم کے مقابلے پہ خوف نہیں آتا. یعنی ظالم کتنا ہی بڑا لشکر لے کے مالک کے سامنے کیوں نہ آ جائے، مالک کے دل میں کبھی ڈر نہیں آتا. امیر المومنین کے لفظ گواہی دے رہے ہیں کہ مالک نڈر کو کہتے ہیں، مالک عزم کے دھنی کو کہتے ہیں، مالک ثابت قدم رہنے کو کہتے ہیں. عزیزان گرامی، پھر مولا فرماتے میں تمہاری طرف اسے بھیج رہا ہوں جو اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہے، خوف و ہراس کے عالم میں جس کی آنکھوں میں نیند نہیں آتی، ظلم و ستم کے مقابلے میں جس کے دل میں خوف نہیں آتا. میں تمہاری طرف اسے بھیج رہا ہوں جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. اللہ اکبر. غور فرمائیں آپ حضرات، تھوڑا سا بیدار ہو کے سنیں. مولا فرما رہے ہیں اسے بھیج رہا ہوں جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. زمانہ کسی کو بھی سیف الاسلام اور سیف اللہ کہتا رہے، زمانہ کسی کو بھی سیف الاسلام بنا دے، سیف اللہ بنا دے، اسلام کی تلوار بنا دے، اللہ کی تلوار بنا دے. زمانہ کسی کو بھی سیف اللہ کہہ دے، لیکن لسان اللہ جسے سیف اللہ کہے اس ذات کو مالک اشتر کہتے ہیں. صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. سنیے گا عزیزان گرامی، بہت جلدی میں نے عرض کیا کہ پورا گھرانہ حضرت مالک اشتر کا، ابھی مصائب سے قبل آئیں گے کہ حضرت مالک اشتر کے بچوں نے کیا کیا کارنامے کیے ہیں. پورا گھرانہ واقعی کبھی کبھی جو ہے وہ عجیب ایک یہ خیال دماغ میں آتا ہے کہ کچھ گھرانے جو مولا کی محبت میں اتنے پکے ہیں، اتنے ثابت قدم، کچھ گھرانے ہیں جو مولا کی دشمنی میں اتنے پکے ہیں. پورا گھرانہ ہی جو ہے وہ مولا کا دشمن ہے. پورا گھر مولا کا چاہنے والا ہے، ادھر پورا گھرانہ مولا کا. ادھر مالک کا جیسے خاندان، مالک، کمیل، ہانی ابن عروہ، ابراہیم ابن مالک اشتر، اسحاق ابن مالک اشتر، پورا گھرانہ مولا کا شہدہ. ادھر کچھ ایسے گھرانے ہیں کہ اللہ اکبر، مولا خطاب کر رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں. جب تک چاند کی روشنی رہی، چاند کی روشنی جو ہے وہ اس کے بعد کچھ بادل آئے ہوں یا جو بھی آئے ہوں، اندھیرا چھا گیا. اندھیرا چاہا تو اصحاب جو ہے وہ پریشان ہو گئے. تھوڑی دیر بعد جب روشنی کا انتظام ہو گیا، مولا نے دیکھا اصحاب پریشان ہے. کہا اگر تم، اب جملے سنبھالیے گا خدا کے لیے، مولا نے کہا اگر تم کہو تو میں تمہیں وہ نسخہ بتا دوں جس سے تم پانی کے ذریعے نور بنا پاؤ. آپ نے غور ہی نہیں کیا، جس کے ذریعے تم پانی کے ذریعے نور بنا پاؤ. آج بھی واقعاً اس زمانے میں خود امیر المومنین کیسا زمانہ تھا، لوگ چاہتے تو علی سے کیا کیا پوچھ سکتے تھے. لیکن بہرحال آج جو ہم روشنی، جو ہمارے گھروں میں بجلی آ رہی، الیکٹریسٹی آ رہی، یا تھرمل پاور پلانٹ ہے یا ہائیڈرو پاور پلانٹ ہے. ہائیڈرو پاور پلانٹ آپ کے یہاں گوداوری ڈیم وغیرہ گجرات میں بنے ہوئے بڑے ڈیم ہیں، وہاں کیسے یہ نور کیسے ہمارے گھروں میں آ رہا ہے؟ پانی کے ذریعے ہی تو آ رہا ہے. وہ ٹربائن پانی کے ذریعے ہی تو چل رہا ہے جس کے ذریعے یہ الیکٹریسٹی ہمارے آپ کے گھروں میں آ. مولا نے کہا اگر تم کہو تو میں تمہیں بتا دوں، وہ نسخہ بتا دوں جس کے ذریعے تم پانی سے تم نور بنا پاؤ. تو درمیان میں سے وہ اشعث ابن قیس گندی اٹھا، اس نے آپ دیکھیے مولا کہاں لے جانا چاہ رہے ہیں. اور یہ کم بخت پوچھ کیا رہا ہے؟ کہہ رہا ہے علی وہ پانی سے نور بنانے کے بعد چھوڑیے، اتنا بتا دیے میرے سر میں بال کتنے ہیں، میرے سر میں بال کتنے ہیں. دیکھیے ہم آپ ہو سکتا ہے ہنس کے اور مسکرا کے جملے کو سنیں، لیکن یہ میرے مولا کے مصائب کا باب ہے کہ علی کیا سنانا چاہ رہے تھے اور زمانہ علی سے کیا پوچھ رہا ہے. مولا کہہ رہے سلونی قبل ان تفقدون، پوچھ لو زمین کے راستے، آسمان کے اسرار، کائنات کے راز علی سے پوچھ لو، علی بتانے کو تیار ہے. اور تم پوچھ رہے ہو کہ میرے سر میں بال کتنے. لیکن واقعاً علی ہیں. دیکھیے تک والا سوال اگر کسی سے کیا جائے، اس پر تک والا جواب دے دیا جائے تو یہ بڑی بات نہیں ہے.
बेतुके सवाल पे तुक वाला जवाब दे दिया जाए, ये बड़ी बात है। मेरे सर में बाल कितने? मौला ने मुस्कुरा के कहा, अब ये तो मैं खिताबत की रॉ में कह रहा हूँ कि मुस्कुरा के कहा, नहीं तो अली के दिल में क्या गुजरी होगी अली ही जानते कि मौला क्या बता रहे हैं। मौला ने कहा, अगर मैं बता भी दूँ तो तू गिन कैसे पाएगा? तेरे सर में जितने भी बाल हों, जो जितने भी हों, मगर तेरे सर के हर बाल के साथ एक शैतान लिपटा हुआ है। और तू मुझसे ये पूछ रहा है, जा तेरे घर में मेरी औलाद का कातिल पल रहा है। तू मुझसे सर के बाल पूछ रहा है? तेरे घर में मेरी औलाद का, यही वो शख्स है जिसकी बेटी ने जोधा ने इमाम हसन को जहर दिया। यही वो शख्स है जिसके बेटे ने मोहम्मद इब्न अशस ने हज़रत मुस्लिम को गिरफ्तार किया, करबला में फरात पे पहरे बिठाए, जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल में शिरकत की। अने पूरा घराना दुश्मन है अहले बैत, और इधर पूरा घराना मुहिब्बे अहले बैत। मालिक हैं, कुमैल हैं, हानी इब्न उर्वा हैं, इब्राहिम इब्न मालिक अश्तर हैं, इसहाक इब्न मालिक अश्तर हैं। अजीज़ान गिरामी सुनिए, पूरी तवज्जो के साथ सुनिए। मालिक 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 को हर आदमी शजाअत के हवाले से जानता है, बहादुरी के हवाले से। अब मालिक से बड़ा बहादुर कौन होगा? मालिक से बड़ा शजाअत का धनी कौन होगा? एक जुमला तबर्रुकन आपकी समातों की नज़र करता चलूँ, मालिक से बड़ा कौन बहादुर होगा? हज़रत तिरम्मा इब्न अदी। अब देखिए बीच बीच में जिस सहाबी का जिक्र आता जाएगा, चूँकि हमारा उन्वानी असहाब अमीरुल मोमिनीन है और बाद ऐसे असहाब है जिन पर पूरी पूरी मजलिस नहीं हो पाएगी, इसलिए जिस सहाबी का जिक्र आता जाएगा मैं करता जाऊँगा। तिरम्मा इब्न अदी, तिरम्मा इब्न अदी, तिरम्मा इब्न अदी कौन है? मेरे मौला के सहाबी और बहुत हाजिर जवाब सहाबी है, यानी कोई सवाल करता था फ़ौरन तिरम्मा जवाब देते थे। एक मरतबा मौला का कोई पैगाम लेके हाकिम शाम के दरबार में पहुंचे। हाकिम शाम ने तिरम्मा को देखा, तिरम्मा इब्न अदी को देखकर कहा, तिरम्मा तुम्हारे अली हमसे कहाँ तक लड़ते रहेंगे? गेहूं के दाने आपने देखे हैं? तो उसने कहा, जैसे गंदुम के दाने होते हैं और गंदुम के दाने बिखेर दिए जाएं, ऐसे तो मेरा लश्कर है। किस किस दाने को चुनेंगे? किस किस से जंग करेंगे? इतने बड़े लश्कर से कैसे जंग करेंगे? अब तिरम्मा का जवाब सुनिएगा, आपकी समातों की नजर कर रहा हूं। तिरम्मा ने उसने कहा, जैसे गंदुम के दाने बिखेर दिए जाए ऐसे तो मेरा लश्कर है। अली किस किस दाने को चुनेंगे? अली किस किस दाने को चुनेंगे? अली किस किस का मुकाबला करेंगे? तिरम्मा इब्न अदी ने मुस्कुरा के कहा, अगर तेरा लश्कर गंदुम के दानों की तरह से बिखरा हुआ है तो मेरे मौला के पास भी मालिक अश्तर नाम का एक ऐसा मुर्ग है जो तेरे सारे दानों को चुक जाएगा। एक सलावात पढ़ दे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। सुनिएगा, तो तेरे सारे दानों को चूक जाएगा। मालिक अश्तर, क्या तलवार वाक़ई हज़रत मालिक अश्तर की। देखिए अमीरुल मोमिनीन से बज़ाहिर सिन में बड़े थे। सिफ़ीन के मैदान में हज़रत मालिक अश्तर 70 बरस का सन था मालिक का, उसके बावजूद शजाअत का अश्तर क्यों कहा जाता था? अश्तर इसलिए कहा जाता था क्योंकि आपकी एक भौं पे जो है वो तलवार का एक ज़ख्म लगा हुआ था, या बाद में लिखा तीर का एक ज़ख्म था जिसकी वजह से वो कटी हुई थी। इस वजह से हज़रत मालिक को अश्तर कहा जाता था। तो मालिक अश्तर जो हैं वो इतने मौला की फ़ौज के कमांडर इन चीफ, सबसे मेन जर्नल मौला की फ़ौज के, हाथ में तलवार है, सिफ़ीन का मैदान है। बस एक मंजर पेश कर रहा हूँ क्योंकि आप मालिक की शजाअत में बहुत सुनते हैं, इसलिए ज़्यादा इसमें तफसीलात में नहीं जाऊँगा, बस एक मंजर पेश करूँगा। मालिक के हाथ में तलवार है, लैलतुल हरीर का मौका है, वो इधर से तलवार चल रही है, उधर से सर बरस रहे हैं, जिधर मालिक जा रहे हैं क़यामत मचा दे रहे हैं। और मालिक को उस दिन उस रात लैलतुल हरीर की रात मैदान सिफ़ीन में ये सआदत हासिल हुई कि वो अमीरुल मोमिनीन के साथ तलवार चलाएं, यानी मालिक भी उधर ही उसी हिस्से में तलवार चला रहे थे जिधर मौलाए कायनात तलवार चला रहे थे। और मालिक के आप जरा इमेजिन कीजिए, जरा तसव्वुर कीजिए कि कोई चाहने वाला अपने मौला के रकाब में जंग कर रहा है और इतने करीब जंग कर रहा है कि बस पास में मेरा मौला तलवार चला रहा है और साथ में मैं तलवार चला रहा हूँ। वाकई मालिक उस वक्त किस उनके जो तसव्वुरात होंगे वो किस मंजिल पर होंगे ये खुदा ही जानता। मालिक तलवार चलाते जा रहे हैं और मौला भी तलवार चलाते जा रहे हैं। अब देखिए हर तलवार के धनी के दिल में ये होता है कि मैंने आज कितने मारे,
ہر جو بھی جس فن میں مہارت رکھتا ہے وہ اپنے مقامات کو جو اس کو انعامات ملتے ہیں اس کو یاد رکھتا ہے کہ بھائی اب مثال کے طور پہ پڑھائی میں کوئی اچھا ہے تو اس کو یاد ہے کہ کون سی کلاس میں مجھے کون سے انعام ملے. اب مالک کے لیے تو یہ بڑا انعام تھا کہ وہ علی کے رکاب میں تلوار چلا رہے تھے, پاس ہی میں مولا بھی ہیں, ساتھ ہی میں مالک بھی ہیں. اب مالک سر کاٹتے جا رہے ہیں, اپنی تلوار سے جتنے سر کٹ رہے ہیں انہیں بھی یاد رکھ رہے ہیں, اور پیچھے مولا کائنات کی جدھر تلوار چل رہی ہے مولا ایک کو فنار کرتے تھے تو تکبیر بلند کرتے تھے, اللہ اکبر, اسے مارا اللہ اکبر, اسے مارا اللہ اکبر. مالک علی کی آوازیں سنتے جا رہے ہیں, تکبیر گنتے جا رہے ہیں کہ علی کتنی تکبیریں بلند کر رہے ہیں, یعنی کتنوں کو مولا نے مارا, اور اپنا بھی نمبر رکھ رہے ہیں ساتھ میں کہ کتنوں کو میں نے مارا. جنگ ہو رہی ہے, علی کی تلوار چل رہی ہے, مالک کی تلوار چل رہی ہے, مالک کا کان علی کی تکبیر کی طرف لگا ہوا ہے, مالک کا دماغ اپنی تلوار کی طرف لگا ہوا ہے. جنگ تمام ہوئی, رات تمام ہوئی, مالک مولا کے پاس ہے, مولا آج تو آپ کے ساتھ لڑنے کی سعادت حاصل ہوئی, آپ جیسے اشجاع العرب کے ساتھ, شاہ مردان کے ساتھ جو ہے لڑنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے, اس کے رکاب میں جنگ کرنے کا موقع ملا ہے, مگر مولا آج آپ کا تو کوئی ثانی نہیں ہے, آپ کا تو کوئی بدل نہیں, لیکن مولا آج میں گن رہا تھا آپ نے بھی لگ بھگ اتنے ہی مارے ہیں جتنے میں نے مارے ہیں. آپ نے غور نہیں کیا. مالک نے کہا مولا آپ امیر المومنین کے اصحاب, امیر المومنین کے سے اتنا زیادہ قربت تھی, وہ آپ نے میسم والی مجلس میں سنا کہ دکان پہ بیٹھے ہوں میسم کے, مالک بھی اتنا زیادہ قریب تھے کہ مولا سے کہا مولا آج تو میں نے بھی اتنے ہی مارے جتنے آپ نے مارے. مولا نے کہا مالک ہاں صحیح کہہ رہے ہو, تم نے اتنے ہی مارے جتنے میں نے مارے ہیں, مگر مالک تمہارے مارنے میں اور میرے مارنے میں ایک فرق تھا. کہ کیا فرق تھا؟ مولا نے مفہوم اس کا نقل کر رہا ہوں. مولا نے کہا مالک جو تمہارے سامنے آ رہا تھا تم مارتے جا رہے تھے, جو تمہارے سامنے آ رہا تھا تمہاری تلوار اس کی گردن پہ چلتی جا رہی تھی, مگر مالک ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں تھا, ہماری تلوار کسی پہ چلتی تھی, کسی کو چھوڑتی تھی, کسی پہ چلتی تھی, کسی کو چھوڑتی تھی. کیوں چھوڑ دیتی تھی؟ کہا ہماری تلوار 7 پشتیں دیکھ کے چل رہی تھی, جس کی نسل میں 7 پشتوں میں سے ایک بھی مومن تھا, اس شخص پر امیر المومنین کی تلوار نہیں چل سکتی. اللہ اللہ یہ احترام ہے مومن کا, اللہ اللہ یہ مقام ہے مومن کا کہ اگر 7 پشتوں میں ایک پشت میں بھی مومن کا نور کسی کی صلب میں موجود ہو تو مومن کی روح 7 پشتوں کو بخشوا دیتی ہے, مومن کی روح 7 پشتوں کو بخشوا دیتی ہے. سنیے عزیزان گرامی, جب مومن 7 پشتوں کو بخشوا سکتا ہے تو امیر المومنین پوری امت کی شفاعت کیوں نہیں کر سکتا؟ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آلہ. یا علی اللہم صلی علی محمد. یہ تو مالک کی شجاعت کا عالم. مگر شجاعت صرف میدان جنگ میں تلوار چلا لینا یہ شجاعت نہیں ہے. مالک کا کمال یہ نہیں ہے کہ مالک میدان جنگ میں اتنے بہادر اتنے دلیر تھے, نہیں. قرآن پڑھیے, محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ جب مقابلے پہ جاتے ہیں, جو لوگ ان کے مقابلے پر آتے ہیں, وہ لوگ جو خدا اور رسول کے مقابلے پر آئیں تو ان پر شدید ہوتے, ان پر غضبناک ہوتے ہیں, لیکن جب اپنوں کے درمیان آتے ہیں, یہ دیکھیے ہمارے ہاں یہ ہوتا صاحب, جو بہادر ہوتا ہے, جو دلیر ہوتا ہے, تو ہمیشہ سر اٹھا کے چلتا ہے, صاحب بڑی اکڑ ہے, بڑا غرور ہے, صاحب کیا ہوا ہمارے ایریے کے, صاحب ان کے جلوے ہیں, ان سے کوئی پیسے نہیں مانگتا, ان سے کوئی جو ہے وہ
کچھ کہہ دیتے ہیں تو کوئی منع نہیں کرتا، یہ دنیا کا معیار شجاعت ہے، لیکن قرآن و اہل بیت کا معیار شجاعت یہ ہے کہ والذین معہ اشداء علی الکفار والرحماء بینہم، کہ جب وہ دشمن کے مقابلے پہ آتے ہیں تو سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں، اور جب اپنوں میں آتے ہیں تو شانوں کو خم کر دیتے ہیں، اپنوں میں آتے ہیں تو جھک کے ملتے ہیں، تواضع کے ساتھ ملتے ہیں، اس لیے کیونکہ یہ اس کے پیرو تھے جو جب میدان میں آیا تھا تو جبریل نے نعرہ دیا تھا لا سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی، اور جب وہ مسکینوں اور محتاجوں کے ساتھ بیٹھتا تھا تو تواضع کا عالم یہ ہوتا تھا کہ کہتا تھا کہ ایک فقیر ہے جو فقیر کے پہلو میں بیٹھا ہے، ایک مسکین ہے جو مسکین کے پہلو میں بیٹھا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ مالک کا کمال صرف یہ نہیں تھا کہ وہ تلوار بے پناہ اچھی چلاتے تھے، نہیں، مالک مطیع امر اہل بیت، مالک نے مفہوم ولایت سمجھایا، مالک نے مفہوم اطاعت سمجھایا۔ مالک کیوں بنے؟ صفین کے میدان میں اس کا فیصلہ ہو گیا کہ مالک کیوں بنے۔ آپ اپنے آپ کو ذرا مالک، اب جو میں بات عرض کر رہا ہوں بالخصوص میرے نوجوان بھائی، اپنے آپ کو مالک اشتر کی جگہ ذرا تصور کر کے مجھے بتائیں کہ کیا ہوگا۔ آپ ہوتے تو کیا کرتے، ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ صفین کا میدان ہے، مالک کی تلوار کہاں پہنچ گئی ہے؟ دشمن کے خیمے کے ایک دم سامنے۔ مالک مطیع امر اہل بیت، مالک اپنے مولا کے حکم پہ سر تسلیم کو خم کر دینے والا، یعنی جان رہے ہیں کہ بس اب چند ضربوں کا فاصلہ اور ہے، پھر مالک کی تلوار ہوگی اور ظلم کا قلاقمہ ہو جائے گا۔ جان رہے ہیں کہ جو سب سے بڑا فتنہ ہے اس وقت وہ سامنے، مالک کی تلوار پہنچنے والی ہے اس کے خیمے تک، وہ بھی وہاں لرزہ بر اندام ہے، ارے مالک آ رہا ہے، ارے اب تو ہو گیا سب کھیل ختم، سارا معاملہ ختم۔ لیکن شیطان کی کھوپڑی تو شیطان کی کھوپڑی ہوتی ہے۔ آ گیا شیطان ایک رائے دینے کے لیے، جتنے قرآن ہے سب جمع کرو۔ شیطان تجھے قرآن سے کیا کام؟ نہیں جمع تو کرو پھر بتاتے ہیں۔ سارے قرآن جمع کیے گئے، کیا کرنا ہے قرآن کا؟ اتنے سارے قرآن کا، سارے مصحفوں کو نیزوں کی بلندی پہ بلند کرو۔ قرآن نیزوں پہ اٹھائے گئے، مالک کی تلوار پہنچنے والی ہے، ادھر قرآن نیزوں پر ہیں۔ سنیے گا، بہت فیصلہ کن مرحلہ ہے تاریخ اسلام کا جو صفین میں ہوا ہے۔ مالک کی تلوار پہنچنے والی ہے، ادھر قرآن نیزوں پہ بلند ہے۔ عزیزان گرامی، امیر المومنین کے لشکر میں جو چھپے ہوئے منافقین تھے، منافق ہر جگہ ہوتے ہیں، جب بزم رسالت میں منافق موجود تھے تو یہ بزم امامت میں بھی منافق موجود تھے۔ چھپے ہوئے منافقین نے تلواریں نکالنی، مولا کے خیمے کو گھیرا، علی ہم قرآن سے جنگ نہیں کریں گے، مالک کو واپس بلاؤ۔ آپ دیکھیے زمانہ کس موڑ پر آ گیا ہے۔ یہ بات معمولی ہے کہ علی پہ تلوار اٹھا کے کہہ رہے ہم قرآن سے جنگ نہیں کریں گے۔ انہوں نے دین سے سمجھا کیا ہے، دین سے لیا کیا ہے؟ یہ ظاہر شریعت لے کر وہ خوش ہیں دین سے، جیسا کہ مولا نے اشعث ابن قیس کندی ہی کے متعلق فرمایا تھا، اس نے اس دین سے صرف اتنا لیا جس سے یہ اپنی دنیا بنا سکے، بس۔ تم نے دین سے سمجھا کیا ہے؟ وہ ظاہری احکام پہ عمل ہی بس دین ہے۔ مولا پہ، حجت خدا پہ تلوار اٹھا کے کہہ رہے ہو کہ مالک کو واپس بلائیے، ہم قرآن سے جنگ نہیں کریں گے۔ جو قرآن ناطق ہے اس پہ تلوار اٹھا کے کہہ رہے ہو کہ ہم قرآن سے جنگ نہیں کریں گے، جس کے لیے رسول نے کہا علی مع القرآن والقرآن مع علی، اس کے اوپر تلوار اٹھا کے کہہ رہے ہو کہ ہم قرآن سے جنگ نہیں کریں گے۔ ایک آیت ہے قرآن مجید میں، وہ آیت سنیے، ارشاد ہوا ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ جو ہماری کتاب ہے، اب ھذا ہے، یہ ھذا اس میں اشارہ ہے، یعنی
ہاذا کہتے ہیں قریب کی طرف اگر کوئی شے ہو تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہاذا استعمال کرتے ہیں، اور کوئی دور رکھی شے ہو تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ذالکا استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ رومال ہے، یہ قریب ہے، تو میں جب اس کی طرف اشارہ کروں گا تو ہاذا کہوں گا، وہ مثال کے طور پہ کیمرہ تھوڑا دور ہے، اس کی طرف اشارہ کروں گا تو مثال کے طور پہ ذالکا کہوں گا۔ تو قرآن کہہ رہا ہاذا کتاب ینطق علیکم بالحق، یہ جو کتاب ہے یہ خاموش رہنے والی کتاب نہیں، یہ بولنے والی کتاب ہے، یہ حق کی طرف سے، خدا کی طرف سے قوت گویائی رکھنے والی کتاب ہے۔ بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے آیت اللہ شاہرودی نے، جہاں تک اس وقت میرا حافظہ کام کر رہا ہے، آیت اللہ شاہرودی نے بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے کہ جس وقت تلواریں مولا کے خیموں کو گھیرے ہوئی تھی اور کہہ رہے تھے تلوار ہم قرآن سے جنگ نہیں کریں گے، مالک کو واپس بلا، اس وقت علی نے بتایا ہے کہ یہ آیت کس کے شان میں نازل ہوئی ہے، یہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی ہے۔ مولا نے ایک مرتبہ اس لشکر کو دیکھا اور دیکھ کے کہا مفہوم اس کا خلاصہ یہ کہ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ جو بین الدفعتین وہی قرآن ہے، جو دو دفتیوں کے درمیان میں ہے وہی قرآن ہے، تم کاغذ کے اوراق کو قرآن سمجھ رہے ہو، تم حروف کو قرآن سمجھ رہے ہو، تم نے تو قرآن کی اصلیت کو سمجھا ہی نہیں ہے، تم نے تو قرآن کے پیغام کو سمجھا ہی نہیں ہے، تم نے تو قرآن کی حقیقت کو درک ہی نہیں کیا۔ اس وقت میرے مولا نے بتایا کہ یہ آیت کس کے شان میں نازل ہوئی ہے، بلا تشبیہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے میرے مولا نے یہی آیت پڑھی اور علی نے کہا ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ وہ کتاب ہے جو حق کی طرف سے قوت گویائی رکھتی ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے۔ یا رسول یا سنیے عزیزان گرامی، اب آپ اپنے آپ کو، میں اپنے نوجوان بھائیوں سے مخاطب ہوں، مالک کی جگہ رکھ کے سوچئے، پتہ ہے سامنے دشمن ہے، بس چند قدموں کا فاصلہ ہے، اب تلوار پہنچے گی، ظالم کا گردن ہوگی، ظلم کا قلعہ کما ہو جائے گا۔ ایسے میں اگر مولا کا حکم آ جائے، جیتی ہوئی جنگ ہے اور 1.5 سال تک لڑے ہیں صفین کا معرکہ، ایسے موقع پر اگر مولا کا حکم آ جائے مالک واپس آ جاؤ، تو آپ کیا کریں گے؟ تاریخ کا یہ وہ پہلو ہے جس نے مالک کو مالک بنا دیا۔ چاہتے تو اپنی مرضی پہ عمل کر کے ظالم کے خیمے تک پہنچ جاتے اور وہاں پہ سارا معاملہ ختم ہو جاتا، لیکن مالک مفہوم ولایت سمجھا رہے ہیں کہ ولایت کا مفہوم اپنی مرضی پہ عمل کرنا نہیں بلکہ اپنے مولا کے امر کا مطیع رہنا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و عالم۔ عزیزان گرامی، مالک سر جھکائے ہوئے مولا کی خدمت میں واپس آئے، مولا شرمندہ ہوں، لیکن جب علی جیسا مولا، مالک تمہیں کس بات کی شرمندگی ہے، تم کیوں شرمندہ ہو؟ عزیزان گرامی، مولا نے بس آخری بات، گفتگو تمام ہو گئی، مالک کو جب مصر بھیجا تو ایک خط لکھا، مالک کے ساتھ بھیجا، مکتوب نمبر 53، لیٹر نمبر 53۔ یہ خط ہر محب امیر المومنین کو پڑھنا چاہیے، اور یہ ایک پیغام ہے میرا، بزرگوں نے پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا، لیکن میرے نوجوان بھائی، اگر آج کی مجلس میں آپ کو کچھ وہ خط میرے پاس ہے، کاش وقت ہوتا کہ میں وہ خط لے کر آپ کو سناتا، وہ خط بڑا، وہ بہت وقت لگ جائے گا اس خط پہ اگر گفتگو کروں گا، لیکن آپ میرا یہ کام کر لیجئے، آپ گھر جا کے آج وہ خط پڑھ لیجئے، تو میں سمجھوں گا میری محنت سوارت ہو گئی کہ آج جا کر آج نہج البلاغہ کا وہ خط، لیٹر نمبر 53، مکتوب نمبر 53، اور واقعاً پھر آپ اپنے مولا پہ فخر نہ کہیں، پھر آپ اپنے مولا پہ فخر نہ کریں تو کہیے گا آپ کس کے ماننے والے۔ لیٹر نمبر 53، مکتوب نمبر 53، جو میرے مولا نے مالک کے حوالے کیا، اور اس میں حکومت چلانے کے پورے دستور سکھا دیے۔ حکومت جب چلائی جاتی ہے تو عادلانہ حکومت کیسے کی جاتی ہے۔ آج دنیا
جب امیر المومنین کے اس خط کو دیکھتی ہے، دیکھیے میں ایک جملہ اور کہتا چلوں، امام رضا علیہ السلام کا ارشاد ہے، امام نے فرمایا لو عرف الناس محاسن کلامنا لتبعونا، اگر لوگ جان جاتے، امام رضا کا ارشاد ہے، امام فرما رہے ہیں لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا، اگر لوگ جان جاتے کہ ہمارے کلام کی خوبیاں کیا ہیں، ہمارے کلام میں اچھائیاں کتنی ہیں، ہمارے کلام میں ان کے لیے بہتری کتنی پائی جاتی ہے، تو وہ ہماری پیروی کرتے، تو وہ ہماری اتباع کرتے۔ واقعاً ایسے امام کس کے پاس ہے، ایسے رہنما کس کے پاس ہے؟ امام فرما رہے اگر دنیا جان جائے کہ ہمارے کلام میں کتنی اچھی باتیں چھپی ہوئی ہیں تو وہ ہماری پیروی کریں۔ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ دنیا کو کلام اہل بیت سے متعارف کرانے کی کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم دنیا کو کلام اہل بیت پہچنوائیں، لیکن اس کے لیے پہلے ہمیں کلام اہل بیت پڑھنا ہوگا، تب دنیا کے سامنے کلام اہل بیت پیش کر پائیں گے۔ یہ خط امام رضا کے اس حدیث کی بے عین عکاسی کر رہا ہے۔ یہ خط وہ خط ہے جس کے لیے 2002 میں یونائٹڈ نیشن جو عالمی تنظیم ہے جو ممالک کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں وہ سارے وہ آپ جانتے ہیں، یونائٹڈ نیشنز، اقوام متحدہ، یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام UNDP نے جو 2002 میں تمام عرب ممالک کے نام ایک رپورٹ نکالی ہے، اس میں کہا ہے کہ تم لوگ عرب میں رہنے والوں، تمہیں کسی اور چیز کی، اس کا مفہوم نقل کر رہا ہوں، تمہیں کسی اور چیز کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارے پاس حکومت چلانے کا وہ بہترین دستاویز ہے جو علی ابن ابی طالب نے مالک اشتر کو لکھ کے دیا تھا۔ اور ایک بات بتاؤں، مائیکل ہیملٹن بہت بڑا رائٹر ہے امریکہ کا، بہت بڑا نام ہے، جو حضرات آن لائن تھوڑا گوگل پہ نیوز پڑھتے رہتے ہیں وہ جانتے ہوں گے، نام سنا ہوگا مائیکل ہیملٹن کا۔ اس کو ایڈمنسٹریشن میں بڑی مہارت حاصل ہے، یعنی جب یہ ایڈمنسٹریٹو پالیسیز پر آتا ہے تو بڑی اچھی گفتگو کرتا ہے۔ تو لوگوں نے لکھا، میں نے یہ پڑھا ہے خود مائیکل ہیملٹن کے لیے، کہ اس کو ایڈمنسٹریشن پہ اتنی جو پکڑ حاصل ہوئی تو دوسروں نے، یعنی ایسے ہوتا نہیں دو لوگ ساتھ میں کام کرے تو دوسرا ارے تمہیں پتہ ہے یہ اچھا کیوں کر رہا ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ یہ لگ گیا ہے۔ تو دوسروں نے مائیکل ہیملٹن کے لیے کہا کہ یہ جو ایڈمنسٹریشن میں اتنا اچھی باتیں بتا رہا ہے یہ اس لیے بتا رہا ہے کیونکہ اس کے ہاتھ وہ خط لگ گیا ہے جو علی نے مالک اشتر کو لکھ کے دیا تھا۔ مائیکل ہیملٹن۔ جارج جرداق شیعہ تو دور، مسلمان نہیں، عیسائی ہے، اس نے کتاب لکھی تھا وائس آف ہیومن جسٹس، الصوت العدالت الانسانیہ، وہ ہر ایک آدمی کو وہ کتاب پڑھنی چاہیے۔ مجھ سے جب کوئی میرا ایسا دوست کی جو کہتا ہے میں علی کو سمجھنا چاہتا ہوں، اسلام کو سمجھنا چاہتا ہوں، تو سب سے پہلے میں یہی کتاب پیش کرتا ہوں، بھائی یہ پہلے پڑھو، بہت پیاری کتاب ہے، لاجواب کتاب ہے۔ اس میں اس نے ایک پورا باب بنایا، چیپٹر بنایا، میں کیا کروں وقت نہیں ہے میرے پاس، نہیں تو میں تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کرتا، پورا چیپٹر بنایا ہے، گوگل پہ کتاب موجود ہے، جا کر پڑھیے آپ حضرات، پورا چیپٹر بنایا۔ اس میں اس نے کہا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر آف ہیومن رائٹس، جب اقوام متحدہ نے ایک دستاویز بنایا کہ پورے دنیا میں جب ظلم و ستم بے پناہ ہو رہا ہے تو اس ظلم و ستم کو روکا کیسا جائے، ایڈمنسٹریشن کو اچھا کیسے بنایا جائے، تو وہ کہتا ہے کہ ایک چارٹر آف ہیومن رائٹس لکھا گیا جسے دنیا بھر کے انٹلیکچوئلز نے، پڑھے لکھے لوگوں نے جمع ہو کے یونائٹڈ نیشن کا، اب دیکھیے جو بات، میرے پاس وقت نہیں ہے میں کیا کروں، لیکن جو باتیں میں اشارتاً آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میرے نوجوان بھائیوں یہ آپ کی ذمہ داری ہے ان باتوں کو عام کرنے کی، ان باتوں کو لوگوں تک پہنچانے کی، سوشل میڈیا وغیرہ کے پلیٹ فارمز کے ذریعے۔ لیکن سن لیجئے اس وقت اشاروں میں وہ کہتا ہے، جارج جرداق کہتا ہے کہ یونائٹڈ نیشن نے جب چارٹر آف ہیومن رائٹس لکھا تو پھر اس چارٹر آف ہیومن رائٹس میں بڑے دنیا بھر کے جو بڑے بڑے انٹلیکچوئلز تھے، جو بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، انہوں نے جمع ہو کے چارٹر آف ہیومن رائٹس بنایا، مگر وہ کہتا ہے کہ اس چارٹر میں، اس دستاویز میں جتنی باتیں لکھی تھی وہ ساری باتیں تو علی کے اس خط میں موجود ہیں جو علی نے مالک اشتر کے نام پہ لکھا ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے لیکن علی کا خط، علی، اب یہ وہ کہہ رہا ہے، جارج جرداق کہہ رہا، عنبر عابدی نہیں کہہ رہا، وہ کہتا ہے علی کا خط ہے، اس خط کا مقابلہ یونائٹڈ نیشن کا چارٹر آف ہیومن رائٹس بھی نہیں کر سکتا، وہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ تو اس کے لیے اس نے 3-4 وجوہات لکھی کہ کیوں نہیں کر سکتا۔ پہلی وجہ وہ لکھتا ہے کہ دنیا اتنی ترقی پہ پہنچ گئی ہے،
اس کے بعد جا کے یونائٹڈ نیشن نے چارٹر آف ہیومن رائٹس لکھا ہے. لیکن علی نے مالک کے نام خط آج نہیں لکھا، تقریباً 14 صدیاں پہلے لکھا ہے. دوسری بات کہتا ہے علی کا خط کیوں افضل ہے؟ کہتا ہے اس لیے افضل ہے کیونکہ دنیا کے سارے پڑھے لکھے لوگ جب جمع ہوئے تب جا کے انہوں نے یونائٹڈ نیشن کا چارٹر آف ہیومن رائٹس بنایا ہے. مگر مالک کے نام جو خط لکھا گیا ہے اس میں کسی سے علی نے مشورہ نہیں لیا ہے، بلکہ تنہا علی ابن ابی طالب نے یہ خط لکھا ہے. تیسری بات اب آپ کی سماعتیں ہیں اور اس کا جملہ ہے، آپ جس طریقے سے سننا چاہیں سن لیں. وہ کہتا ہے تیسری بات کہ کیوں ایسا ہے کہ جو ہے وہ علی کا خط افضل ہے. وہ کہتا ہے جن لوگوں نے یونائٹڈ نیشن کا چارٹر آف ہیومن رائٹس لکھا، انہوں نے یہ ڈاکیومنٹ بنانے کے بعد، اس دستاویز کو لکھنے کے بعد وہ اکڑ کے چلنے لگے کہ ہم نے تاریخ انسانیت کا ایک ایسا دستاویز بنا دیا ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ہے. جنہوں نے یہ لکھا تھا وہ اکڑ کے چل رہے تھے، اور دوسری طرف جس نے مالک کے نام وہ تاریخی خط لکھا تھا، جب وہ مسکین کے پہلو میں آتا تھا تو کہتا تھا ایک فقیر ہے جو فقیر کے پہلو میں بیٹھا ہے، ایک مسکین ہے جو مسکین کے پہلو میں بیٹھا ہے. وہ ابو تراب تھا، اس کی خاکساری کے کیا کہنے، اس کے تواضع کے کیا کہنے، اس کی انکساری کے کیا کہنے، اس کی لوگوں سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنے کے کیا کہنے. آخری بات اس نے لکھی کہ جن لوگوں نے یہ خط لکھا ہے، ان جن لوگوں نے چارٹر آف ہیومن رائٹس لکھا ہے، جن حکومتوں نے، انہوں نے ہی اس چارٹر کی خلاف ورزی کی ہے. آج دنیا میں جو ہو رہا ہے، یوکرین میں ہو رہا ہے، یمن میں ہو رہا ہے، دنیا میں جہاں ہو رہا ہے، جنہوں نے لکھا ہے وہ خود ہی عمل نہیں کر رہے، لیکن جس نے مالک کے نام وہ خط لکھا ہے اس نے اس شدت سے عمل کیا ہے کہ اگر کوئی شہد کا حلوہ لا کے دیتا ہے کہ علی یہ حلوہ لے لیجئے اور ہمارا فلاں کام کر دیجئے، تو علی اس کی طرف غیظ و غضب کے عالم میں دیکھ کر کہتے ہیں یہ شہد کا حلوہ تو بہت دور کی بات ہے، اگر زمین سے لے کر آسمان تک کی دولت بھی علی کے قدموں میں لا کر رکھ دی جائے اور علی سے کہا جائے کہ وہ چیونٹی کے منہ میں موجود جو کے دانے کا ایک چھلکا چیونٹی سے چھین لے، تو علی یہ دولت تو ٹھکرا دے گا مگر چیونٹی کے منہ میں موجود جو کا ایک دانے کا چھلکا نہیں چھینے گا. علی نے شدت سے اس خط پہ عمل کیا ہے. وہ سارے اصول جن پر آج دنیا میں ڈسکشن ہو رہا ہے، جن پہ آج باتیں ہو رہی ہیں، وہ سارے اس خط میں موجود ہیں. یونائٹڈ نیشن کی وہ رپورٹ، اب میرے پاس وقت ختم ہو گیا ورنہ میں وہ رپورٹ، اس میں 6 باتیں اس خط میں جو موجود ہیں، UNDP کی جو 2002 کی رپورٹ ہے، میرے پاس وہ رپورٹ موجود ہے، جس کو دیکھنا وہ آ کے دیکھ سکتا. 6 باتیں اس خط سے اٹھائی گئی تھی. وہ خط، خدا کے لیے وہ خط آپ حضرات پڑھیں، اور اگر میری بات پہنچ رہی ہو تو اس خط کو لیمینیٹ کرا کے اپنی مساجد میں، اپنے امام بارگاہوں میں لگا دیجئے، آویزاں کر دیجئے، دنیا سے فخریہ کہیے تم جن اصولوں پہ آج باتیں کر رہے ہو، یہ دیکھو یہ ہمارا امام ہے، یہ ہمارا مولا ہے جس نے تاریخ انسانیت کا وہ تاریخی دستاویز لکھا ہے حکومت چلانے، کس طریقے سے حکومت چلانی چاہیے. اب وہ دیکھیں آج تو وقت ختم ہو گیا، میں کل کی مجلس میں انشاءاللہ شروع میں وہ 6 باتیں جو یونائٹڈ نیشن میں شروع میں خطبے کے فوراً بعد ہی وہ 6 باتیں آپ کو سنا کے تب کل والے صحابی کی طرف آؤں گا. اور آج مالک پر گفتگو ہوئی ہے. کل چونکہ جمعرات کا دن ہے، شب جمعہ ہے، اور مومنین کا طریقہ ہے، شیوا رہا ہے کہ وہ شب جمعہ دعائے کمیل پڑھتے ہیں. تو کل امیر المومنین کے اسی جلیل القدر صحابی جس کی تعلیم کردہ دعا آپ حضرات شب جمعہ تلاوت کرتے ہیں، جو مالک اشتر کے قبیلے کا تھا، جو مالک اشتر کے گھرانے کا تھا، امیر المومنین کے اصحاب سر میں سے ایک تھا، حضرت کمیل ابن زیاد نخعی پہ کل گفتگو ہوگی. آپ حضرات وقت سے تشریف لائیں، اور تاکہ جو ہے وہ ہم خطبے کے فوراً بعد ہی مطالب اور جو باتیں ہیں وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے. آپ حضرات وقت سے تشریف لائیں. ہم جو ہے وہ ساری کل انشاءاللہ حضرت کمیل پہ گفتگو ہوگی. کتنا اچھا ہوگا اگر آپ لوگ بھی کچھ جو ہے حضرت کمیل پہ دیکھ کے پڑھ کر آئیں، تو ہمارے لیے بھی صرف اشارے دیتے ہوئے گزر جانا ہو جائے گا، اور پھر جو ہے وہ وقت چونکہ کم رہتا ہے، 1 گھنٹے میں ساری باتیں تمام نہیں ہو پاتی، اس لیے ہم اشارے دیتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے تو بہت آسانی رہے گی. بہرحال عزیزان گرامی، مالک اشتر شہید ہوئے امیر المومنین کی راہ میں، شہد کے شربت میں زہر دیا گیا مالک کو. مولا نے گریہ کیا مالک کی شہادت پر. عزیزان گرامی، مالک
اس منزل پہ تھے. میں نے عرض کیا تھا کہ پورا خاندان، پورا قبیلہ، پورا جو حضرت مالک کا جو پورا خاندان تھا وہ مولا کا چاہنے والا. 3 اولادیں ہیں حضرت مالک کی. فرحہ بنت مالک اشتر، ایک بیٹی ہے، 2 بیٹے. ابراہیم ابن مالک اشتر جنہیں آپ سب جانتے ہیں، جو مختار کے شانہ بشانہ تھے، جنہوں نے خون حسین کا انتقام لیا. اور ایک بیٹا ہے مالک اشتر کا، اسحاق ابن مالک اشتر. یہ اسحاق ابن مالک اشتر کون ہے؟ یہ کربلا کے میدان میں مالک کے نمائندے تھے، جنہوں نے اپنی جان مولا پہ قربان کی ہے. اسحاق ابن مالک اشتر. مالک اگر علی پہ قربان ہوئے ہیں تو ان کے بیٹے حسین پہ قربان ہوئے. کربلا میں بھی مالک کی نمائندگی ہو رہی ہے. لیکن اسحاق ابن مالک اشتر سے میرا دل آج چارہ 4 محرم کی تاریخ ہے، اس شہید کا ذکر کروں جس کی شہادت اسحاق ابن مالک اشتر سے فوراً پہلے ہوئی ہے. وہ کون سا شہید ہے؟ کربلا کا ہر صحابی لائق احترام، مگر ہر صحابی میں اور حبیب ابن مظاہر میں ایک بنیادی فرق ہے. شب عاشور حسین ہر صحابی کے سر سے اپنی بیعت اٹھا رہے ہیں، چلے جاؤ جنت کا ضامن ہوں. ہر صحابی کو جانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ چلے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے جوش عقیدت میں کہہ رہا مولا ہم رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، آپ کی ماں کا ہم کیسے سامنا کریں گے. لیکن اللہ اللہ حبیب جو سب سے کہہ رہا ہے کہ واپس چلا جاؤ، جب اس حسین کی بہن نے آ کے حسین سے کہا بھیا ادھر تو فوجوں پہ فوجیں آ رہی ہے، زمین کربلا دشمن کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے کانپ رہی ہے، کیا کوئی نہیں ہے جسے آپ بلائیں جو آپ کے لیے آپ آئے؟ حسین نے ایک ہے، کون ہے؟ وہ بچپن کا دوست ہے. کون بچپن کا دوست ہے جس نے ہم پر اس سے پہلے بھی جان دی ہے؟ کون؟ حبیب ابن مظاہر اسدی. عزیزوں، حبیب میں اور حسین میں کس قدر محبت تھی. جو رونے کے لیے آئے ہیں، جو پرسہ پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، اپنی آوازوں کو دھیما نہ رکھیے، کھل کے روئیے، بلند آواز سے روئیے. آج 4 محرم ہو گئی، آج نہیں روئیں گے کب روئیں گے عزیزان گرامی؟ ایام عزا کے دن ہم سے رخصت ہو رہے ہیں، آہستہ آہستہ یہ دن تمام ہو جائیں گے. پتہ نہیں اگلے سال کسے محرم نصیب ہوگا، کسے نہیں نصیب ہوگا، کون جو ہے وہ اس طریقے سے فرش عزا پہ آ پائے گا، کون نہیں آ پائے گا. حبیب کون ہے؟ ابھی میں نے پڑھا ہے رسول اللہ گزر رہے تھے، اچانک انہوں نے دیکھا ایک بچہ، اس بچے کو بہت پیار کرنے لگے. اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ اتنے سارے بچے مگر آپ اس بچے کو کیوں اتنا پیار کر رہے ہیں؟ کہا جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا یہ مظاہر کا بیٹا حبیب ہے. کہا کیوں اس پر اس سے اتنی کیوں محبت کر رہے؟ کہا اس لیے اس سے اتنی محبت کر رہا ہوں کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جب میرا حسین راستے میں چلتا ہے تو یہ پیچھے پیچھے حسین کے قدموں کی خاک اٹھا اٹھا کے اپنے چہرے پہ ملتا ہے، اپنے سر پہ لگاتا ہے. یہ حسین سے اس شدت سے محبت کرتا ہے، حسین پہ اپنی جان نچھاور کرتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جب زینب نے کہا بھیا کیا کوئی نہیں ہے جسے آپ خط لکھے؟ حسین وہ بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر، لیجئے کاغذ قلم منگایا، حسین نے خط لکھنا شروع کیا. من الحسین ابن علی ابن ابی طالب الى رجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر. حسین کی طرف سے مرد فقیہ حبیب ابن مظاہر کے نام، مرد فقیہ حبیب ابن مظاہر کے نام. تفصیلات ساری چھوڑ رہا ہوں، آپ سنتے رہتے ہیں. وہ باتیں پیش کرنے جو عموماً زیادہ پیش نہیں کی جاتی ہے. خط ملا، حبیب جیسے تیسے کربلا پہنچے. آپ سنتے رہتے ہیں.
ابھی تک یہ ہو رہا تھا کہ دشمن کی فوجیں خوش ہو رہی تھیں کہ ہم میں فلاں فوج کا اضافہ ہو گیا، فلاں لشکر کا، فلاں ٹکڑی کا اضافہ ہو گیا، لیکن تاریخ نے لکھا کہ کربلا کے میدان میں گرد اڑی۔ ایک گھڑ سوار حسین کے خیموں کے قریب آیا تو حسین کے اصحاب نے ایک مرتبہ جب اس گھڑ سوار کو دیکھا تو دیکھ کے تکبیر کی صدائیں بلند کی، اس لیے کہ یہ کوئی تھا، یہ منظر بڑا عجیب و غریب تھا، اس لیے کہ اب کوئی آ رہا ہے جو حسین کی طرف آ رہا ہے اور حسین کے لشکر میں شامل ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی، جب تکبیر کی صدائیں بلند ہوئی اور یہ اللہ اکبر کی صدائیں زینب کے کانوں میں پہنچی تو ایک مرتبہ شہزادی نے، ہماری آقا زادی نے فضہ سے کہا، اماں فضہ یہ تکبیر کی صدائیں کیوں بلند ہو رہی ہیں؟ فضہ نے کہا، شہزادی آقا کے بچپن کے دوست حبیب ابن بظاہر آئے۔ زینب نے فضہ سے کہا، فضہ جاؤ حبیب سے کہہ دو تمہیں زینب کا سلام، جو اس مشکل گھڑی میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے آئے۔ فضہ در خیمہ میں آئی، اے حبیب، علی و فاطمہ کی بیٹی تمہیں سلام کہہ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، جعلکم اللہ من الباقین، بلند آواز سے رو علی و فاطمہ۔ عزیزان گرامی، روایتیں بتاتی ہے جب حبیب تک یہ سلام پہنچا، ایک مرتبہ حبیب زمین پہ گر گئے، سر و سینہ پیٹ کے کہنے لگے، ہائے کیسا وقت آ گیا کہ آقا زادیاں غلاموں کو سلام کر رہی ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزیزان گرامی، میں مسائب کوئی کمی انشاءاللہ نہیں رکھوں گا، آپ دل کھول کے روئیں گے۔ امام زمانہ آپ کے عزا کو قبول فرمائے، جناب سیدہ آپ کی آوازوں پر رحمت فرمائے۔ عزیزان گرامی، حبیب کربلا پہنچ گئے، بچپن کا دوست حسین حبیب سے ملا۔ اس کے علاوہ بھی حضرت حبیب کے پرانے دوست مسلم ابن اوسجا کی حبیب سے ملاقات ہوئی۔ 80 برس کا سن ہے تقریباً مسلم ابن اوسجا کا، کربلا کے میدان میں بچپن کے دوست ہیں حبیب کے۔ روایتیں بتاتی جب مسلم ابن اوسجا زخمی ہو کے زمین پر آئے اور مولا حسین کے زانوں پہ مسلم ابن اوسجا کا سر تھا، حبیب بھی مسلم کے پاس موجود تھے، حسین بھی مسلم کے پاس موجود تھے، تینوں بچپن کے دوست ایک ساتھ ہوئے۔ اس وقت حبیب نے مسلم سے پوچھا، اے مسلم بتاؤ، بھیا مسلم، اے میرے بھائی مسلم بتاؤ، کوئی آخری وصیت ہے، کوئی خواہش ہے تو اس کا اظہار کرو۔ روایتیں بتاتی ہیں اس وقت مسلم ابن اوسجا نے کوئی اور وصیت حبیب سے نہیں کی، بلکہ بلا تشبیہ آقا حسین کی طرف اشارہ کیا، گویا مسلم کہہ رہا، حبیب دیکھو، جب تلک سانسوں میں جب تلک تمہاری سانسیں چلتی رہے، جب تلک جان میں جان باقی رہے، خیال رکھنا مولا پہ کوئی آنچ نہ آنے پائے، آقا پہ کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ اجرکم اللہ، جعلکم اللہ من الباقین۔ لیجئے وہ وقت بھی آیا، بہت جلدی جلدی آگے بڑھ رہا ہوں۔ حبیب میدان جنگ میں آئے، وہ تاریخی جنگ کی، حبیب زخمی ہوئے، پشت فرس سے زمین پر آئے۔ عزیزان گرامی قدر، ایک ملعون تھا جس کا نام حسین ابن نمیر، جو میں نے پڑھا ہے، روایت تو بہت سخت ہے، میں اشارے دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ حسین ابن نمیر جو آگے چل کے یزید کی فوج کے جنرل بنا اور جو ہے جس نے جو ہے وہ مدینے پہ حملہ کیا، وہی حسین ابن نمیر ایک مرتبہ آگے بڑھتا ہے اور چاہتا یہ ہے کہ حبیب سے مقابلہ کرے، لیکن حضرت حبیب نے ایسا وار کیا کہ اس کی ناک کٹ گئی۔ روایتیں بتاتی اس نے چاہا کہ جو ہے وہ دوسرے اس کے ساتھی آئے، انہوں نے حضرت حبیب پہ حملہ کیا، بالآخر حضرت حبیب زخمی ہوئے، نیزے کے وار سے زخمی ہوئے۔ جس نے نیزہ مارا وہ آگے بڑھا، خنجر لے کے آگے بڑھا، اس نے کربلا کے میدان میں حبیب کے سر و تن میں جدائی کی، حبیب کا سر کاٹ کے اپنے پاس رکھا۔ اب روایت میں صرف اشارے دے رہا ہوں، جو رونے کے لیے آئے ہیں، جو پرسے کے لیے جناب سیدہ کی بارگاہ میں پرسہ پیش کیجئے۔ جناب زینب کو حبیب سے بڑی آس تھی، جناب زینب کی بارگاہ میں حبیب کا پرسہ پیش کیجئے۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ حسین ابن نمیر آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ حبیب کا سر مجھے دے دے۔ وہ کہتا ہے نہیں، میں حبیب کا سر اپنے پاس رکھوں گا۔ دونوں میں اختلاف ہوا، آخر میں یہ طے پایا کہ اس نے کہا کہ تو تھوڑی دیر کے لیے حبیب کا سر مجھے دے دے، میں حبیب کا سر اپنے گھوڑے کی گردن میں باندھتا ہوں، اور گھوڑے کی گردن میں باندھ کے خیام یزیدی میں اس گھوڑے
घोड़े को दौड़ाता हूँ, फिर ये सर मैं तुझे दे दूंगा, तू हबीब का सर नेज़े पे बुलंद करके शाम कूफा तक लेते जाना। अजीज़ान गिरामी, हबीब करबला का वो शहीद है कि थोड़ी देर के लिए जो शहीद का सर घोड़े की गर्दन में बांधा गया, घोड़े की गर्दन में बांधा गया, मैं कहूंगा या आका हबीब, आपका सर कुछ लम्हों के लिए घोड़े की गर्दन में बांधा गया। जरा कूफे के बाजार में आइए, मेरे आका अबुल फजल अब्बास का सर घोड़े की गर्दन में बनाओ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजरकुम अल्लाह। बस आखिरी जुमले में तमाम हो गई। जालकुम अल्लाहु मिनल बाकीन। अजीज़ान गिरामी, हबीब कूफे के रहने वाले थे, हबीब कूफे के रहने वाले थे। साहिब नफसुल महमूम ने लिखा कि जब हबीब का सर नौके नेज़ा पे बुलंद करके शहर कूफा में आया और हबीब के बेटे जिनका नाम कासिम था, नौजवान बेटे कासिम इब्न हबीब इब्न मज़ाहिर ने देखा कि मेरे बाप का, अब देखूंगा कौन अपनी आंखों में आंसुओं को रोकता। बस मजलिस तमाम हो गई। अजीज़ान गिरामी, कासिम इब्न हबीब इब्न मज़ाहिर ने जब देखा कि मेरे बाप का कटा हुआ सर नौके नेज़ा पे बुलंद है, तो एक मर्तबा उससे रहा नहीं गया, वो शख्स के पास आया जो नेज़ा थामे हुए था, रो के कहता, बदबख्त तुझे हया नहीं आती, बेटे के सामने बाप का कटा हुआ सर नौके नेज़ा पे बुलंद कर रहा है। मैं दस्ते अदब जोड़ के कहूंगा, ए कासिम इब्न हबीब, चंद लम्हों के लिए बाप का कटा हुआ सर आपकी नजरों के सामने आया, बर्दाश्त नहीं कर पाए। हाय वो बेटा क्या करे जिसके बाप का कटा हुआ सर नजरों के सामने, मगर हाथों में हथकड़ियां है, पैरों में बेड़ियां है, कमर में लंगर है, गले में तो अल्लाहुम्मा अज्जल वलियकल फरज।